السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا تبوک کے میدان میں 20 دن قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 90 سال مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ رومیوں نے تقریباً 40,000 کا لشکر تیار کیا ہے، تو ہنگامی طریقے سے آپ نے مدینے میں تیاری کی اور 30,000 کا لشکر آپ کا مکمل طور پر مستعد ہو گیا۔ 30,000 کے لشکر کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف نکل پڑے۔ کافی دور کا فاصلہ تھا، تقریباً 775 کے قریب کلومیٹر۔ اتنا لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی وادی میں یا تبوک کے علاقے میں پہنچے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو میدان میں الگ الگ جگہ پر مکمل طور پر جنگ کی تیاری کے لیے کھڑا کر دیا۔ فوج کو اچھی طرح سے مرتب کر دیا، کیونکہ ایک بڑی جنگ ہونی تھی اور رومیوں سے اس طرح سے یہ مقابلہ، یہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ رومیوں کی فوج دنیا میں اس وقت معروف تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میدان میں تیار کھڑا کر دیا۔ لیکن بعد میں آپ کو یہ خبر ملی کہ رومیوں کا یہ 40,000 کا لشکر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، ان کی بھیڑ چھٹتی نظر آئی اور فوج میں سے کچھ لوگ اپنے گھر چلے گئے، کچھ لوگ ادھر ادھر وادیوں میں، پہاڑوں میں، الگ الگ گاؤں میں بکھر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں کی فوج کئی علاقوں میں منقسم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اتنا بڑا لشکر، آخر وجہ کیا ہوئی؟ کیوں یہ لشکر بکھر گیا؟ یہ تو ان کا اپنا علاقہ ہے، ان کی اپنی زمین ہے اور ہم ان کی زمین میں آئے ہوئے ہیں۔ اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے تو مقابلے کا بہترین موقع تھا۔ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی خبر سن کر ان کے اندر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور وہ ڈرنے لگے، کیونکہ ایک فوج اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے اس علاقے میں آتی ہے، اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کے پاس تعداد 30,000 کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے عزائم بہت بلند ہیں، ورنہ اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے کسی کے گھر کے قریب پہنچ کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ اس منظر کو یاد کر کے وہ ڈرنے لگے اور اس ڈر اور خوف کے ماحول میں انہوں نے میدان چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلا کہ رومیوں کی فوج چلے گئی، میدان خالی ہو گیا، یہ دو بڑی فوجیں تبوک کے علاقے میں آپس میں ٹکرانے والی تھی، یہ خبریں پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی، ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور بڑا خون خرابہ ہوگا، بڑی خطرناک قسم کی جنگ ہوگی۔
لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر کون سی فوج غالب آتی ہے. ایک طرف تو مدینے والوں کا برا حشر دیکھنا چاہتے تھے، لوگوں کی تمنا یہ تھی کہ یہ اب ایسی پریشانی آئے اور اس طرح سے ان کی تباہی ہو کہ مسلمان ختم ہو جائیں. اور دوسری طرف لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ روم کی جو فوج ہے یہ کس طرح سے حملہ کرتی ہے، کیسے مقابلہ کرتی ہے مدینہ کے ان مسلمانوں کا. لیکن جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان تو تبوک کے میدان میں موجود ہیں اور روم کی فوج بھاگ گئی، پورے عرب میں بلکہ روم کے علاقے میں ہر طرف ایک قسم کا سناٹا چھا گیا. جس طرح سے رعب اور دبدبہ اور خوف رومی فوج میں پیدا ہو گیا تھا، ان کے دل میں پیدا ہوا تھا، اب وہی رعب اور خوف یہ پورے علاقے میں اپنے گھر بیٹھے جو منتظر تھے مدینہ کی بربادی کے، وہ سب کے دلوں میں داخل ہو گیا. سب گھبرانے لگے. اتنی بڑی فوج ان کے سامنے ہار گئی، شکست کھا کے بھاگ گئی، ڈر کر بھاگ گئی، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مدینے والوں کا رعب پھیل گیا، لوگ ڈرنے لگے. اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل ارادے سے گئے تھے، کیونکہ آپ کو تو یہ پتا چلا تھا کہ یہ فوج مدینے آئے گی اور مدینہ پر حملہ کرے گی. تو آپ نے چاہا کہ بجائے مدینہ آنے کے ہم خود ان کے پاس چلے جائیں. اور ہمیں وہ بات یاد آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے خندق کی جنگ کے بعد کہا تھا. آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، الان نغزوہم ولا یغزوننا. یہ ہمیشہ مدینے میں آ کے ہم کو مارتے رہے، ہم سے جنگ کرتے رہے، لیکن اب کسی کو مدینہ آنے نہیں دیا جائے گا. جو بھی ہمارے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کرے گا ہم اس کے گھر میں گھس کے ماریں گے. جو ہم پر حملہ کرے گا، جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے شہر میں داخل ہوں گے، انہیں یہاں نہیں آنے دیں گے. یہاں بھی آپ نے ایسا ہی کیا. تبوک والے یہاں آنا چاہتے تھے، آپ خود تبوک چلے گئے. اور صحابہ کے تبوک جانے کے بعد رومی فوج پست ہو گئی. یہاں سے اب منظر نامہ تبدیل ہو رہا تھا. یہ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آخری جنگ تھی. جنگ تبوک جس کو کہا جاتا ہے، سن 9 ہجری میں واقع ہونے والی یہ جنگ، یہ آخری جنگ اور فیصلہ کن جنگ. اس جنگ کے بعد چاہے وہ جنوب ہو، چاہے وہ شمال ہو، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، پورے علاقے کے تمام افراد کو، تمام قبائل کو، تمام چھوٹی بڑی حکومتوں کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں سے ٹکرایا نہیں جا سکتا. اب ان کے خلاف کھڑے ہونا، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، ان پر حملہ کرنے کی باتیں کرنا، یہ اب اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. تو اس طرح سے یہاں حالات تبدیل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کر لیا کہ ہم انتظار کریں گے. فوج چلے گئی ہے، کیا پتا کچھ الگ چال ہو ان کی، یہ بکھر گئے، ہو سکتا ہے پلٹ کے آئیں گے، کچھ الگ تیاری میں ہو. تو آپ نے وہاں پر 20 دن تک قیام کیا، 20 دن منتظر رہے. 1 دن 2 دن دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. جب 20 دن گزر گئے تب بھی وہ فوج سامنے نہیں آتی ہے، تب یہاں سے آپ واپس چلے گئے. لیکن واپس جانے سے پہلے آپ نے پورا یقین کر لیا کہ ہاں اب وہ آنے والے نہیں ہیں. اور یہ کیسے پتا چلا؟ وہ پتا چلنے کا ایک طریقہ تھا. وہ طریقہ یہ تھا، ایلا نامی جگہ، وہاں کا جو حاکم تھا، وہ خود بھی نصرانی تھا، اس کے علاقے کے لوگ نصرانی تھے. وہ وہاں کا حاکم آتا ہے تبوک کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر آپ سے صلح کا معاہدہ کرتا ہے.
اور یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمیں امن دیجئے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، آپ ہمیں امن دیجئے، بلکہ امن کا پروانہ لکھ کر دیجئے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کہیں سے آپ کی فوج ہمارے علاقے کی طرف گزرنے لگے اور پھر ہمارا برا حشر ہو جائے، آپ امن کا پروانہ لکھ کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے امن کا پروانہ لکھ کر دیا، اور پھر سالانہ 300 دینار جزیہ ان پر متعین کر دیا، ان کے علاقے کی حفاظت، ان کے جانوں کی حفاظت اب یہ مسلمانوں کے ذمہ ہوگی۔ جزیہ لینے کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے علاقے، آپ کے شہر کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ اب کوئی آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لہذا جزیہ یہ ایسے ہی بس وصولی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ان کی حفاظت کا یہ بدلہ بھی ہے، اور اس طرح سے ان کے لیے امن کا پروانہ بھی ہے۔ اس کے بعد اسی جگہ پر جربہ اور ازرح نامی 2 علاقے، وہاں کے افراد بھی آئے اور انہوں نے بھی آ کر آپ سے یہ درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی امن کا پروانہ لکھ کر دے دیجئے۔ یہ سب تبوک سے اور شمال کی جانب کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے ہیں۔ تبوک سے نیچے تو یہ آپ کا علاقہ ہو گیا، تبوک سے اوپر جو علاقہ ہے وہ رومیوں کا علاقہ ہے، یہ قیصر جو 40,000 کی فوج جن کی تھی ان کا علاقہ ہے، ان کے علاقے کے الگ الگ اطراف سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ پہنچنے والے یہودی تھے، یہ جربہ ازرح والے یہودی تھے، یہ آ کر نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی امن کا پروانہ لکھ کر دیجئے۔ ابھی تک کہ یہ سب رومیوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کے ماتحت تھے، ان کے ماتحت رہنے والے لوگ اب یہاں آ کر امن کا معاہدہ کر رہے ہیں، امن کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونے لگا کہ خوف بہت ہے، اور اب وہ دوبارہ اس طرح کی فوج تیار کر کے مدینہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے علاقے جن کو جمع کر کے بڑی فوج تیار کر رہے تھے، یہ علاقے تو خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے ہم سے امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، ہمیں جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو وہ یہودی ان لوگوں نے سالانہ 100 دینار جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی طرح سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہاں رہے تو وہاں تبوک کے اطراف میں یا تبوک سے شمال کی جانب جو علاقے تھے، الگ الگ علاقوں کی طرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ الگ جماعتوں کو بھیجنے لگے کہ جاؤ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کا حال کیا ہے، کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، کون ہے وہ لوگ، کس حالت میں ہیں، کیا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے الگ الگ علاقوں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ الگ جماعتوں کو بھیجا گیا۔ ایک جماعت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، انہیں دومت الجندل نامی علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا کہ جائیے آپ وہاں پر۔ تقریباً 420 فوجیوں کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل گئے۔ ایک بڑا علاقہ تھا اور ایک اچھی طاقت تھی وہاں پر۔ آپ نے کہا کہ وہاں جاؤ، جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں کا جو اکیدر، جو بادشاہ ہیں، جو حاکم ہیں، اسے آپ نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے، نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوجیوں کے ساتھ ادھر گئے، تو جب وہاں پہنچے ہیں اس علاقے دومت الجندل میں، تو اس وقت تک رات کا وقت ہو چکا تھا، لیکن چاند کی روشنی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ چاند ابھی بڑا تھا، جس کی وجہ سے زمین پر روشنی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر نیل گائے نظر آ رہی ہے، اور وہ نیل گائے دیوار کے کنارے اپنی سینگ اس طرح سے کھجا رہی ہے،
اور تھوڑی دیر میں کسی جگہ سے ایک شخص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اس کا شکار کرنے کے لیے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, پتا چلا کہ یہ عقیدر ہے, دومت الجندل کا حاکم ہے. آپ نے فوراً پکڑ لیا, اس کو پکڑا. جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک کا قتل بھی ہو گیا, باقی لوگ بھاگ گئے. عقیدر کو گرفتار کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب بات چیت کی تو اس نے نبی سے پھر یہاں جزیہ دینے کی شرط پر مصالحت کر لی. ہمیں معاف کر دیجئے, ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے, ہم آپ کو جزیہ دیں گے, لیکن بر وقت اس وقت ابھی فی الحال کیا دیں گے. تو یہ طے ہوا کہ اس وقت وہ تقریباً 2000 اونٹ, دومت الجندل کا وہ حاکم 2000 اونٹ, 800 غلام, 400 زرہ, اسی طرح سے 400 نیزے ابھی وہ نبی کی خدمت میں پیش کرے گا, تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے, یقین ہو جائے کہ ہم مکمل طور پر آپ کے تابع ہیں اور کبھی آپ سے ہم جنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اعزاز کے ساتھ اس کو تحفے تحائف کے ساتھ وہاں سے واپس کر دیا. اس نے بھی نبی کو تحفہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے تحفے دیے, اور اس طرح سے دومت الجندل کا حاکم واپس چلا گیا اور دونوں کے درمیان میں امن کا معاہدہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جہاں جاتے تھے آپ وہاں کے لوگوں سے پہلے امن کا معاہدہ کر لیتے تھے. جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد مدینہ کے اطراف میں جو یہودی قبائل تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ, ان سے امن کا معاہدہ کیا تھا آپ نے کہ آپ ہمیں تکلیف نہیں دیں گے, ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے, آپ اپنی جگہ پر امن سے رہیے, ہم اپنی جگہ امن سے رہتے ہیں, تجارتیں ہماری ہوگی, لین دین ہمارا چلتا رہے گا, لیکن کوئی کسی کے خلاف سرکشی نہیں کرے گا, سازش نہیں کرے گا, مکاری نہیں کرے گا. لیکن ان لوگوں نے کیا اور اس کا نتیجہ ان کو ملا. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان تمام لوگوں کے ساتھ امن کے معاہدے کر لیے. اب وہ لوگ جو رومیوں کے اعلی کار تھے, جو ان کے اشارے پر ناچتے تھے یا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتے تھے, وہ پریشان ہونے گئے کہ اب کیا ہوگا. ہم تو ان کے اشارے پر ہر کام کرنے کے لیے تیار رہے, اب ہمارے بڑے ہی بھاگ گئے, اب ہم کیا کریں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے تمام لوگ جو کسی نہ کسی اعتبار سے مدینہ کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھا رہے تھے, وہ سب کے سب پست ہو گئے. اور 20 دن اس طرح سے انتظار کیا, 20 دن تک معاہدے ہوتے رہے, 20 دن تک کئی کاروائیاں ہوئی. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے. تو یہ ایک تاریخ کا بڑا لشکر جو آمنے سامنے آیا تھا, لیکن وہاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا, کوئی جنگ نہیں ہوئی, اور ایسا موقع بہت کم ہوا آپ کی زندگی میں. زیادہ تر جب بھی جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خندق ہو یا اس کے بعد کی جنگیں, ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی جنگ فوج جاتی تھی تو ٹکراؤ ہوتا تھا. بہت کم مرتبہ ایسا ہوا کہ بغیر ٹکراؤ کے واپس آنا پڑا. اور یہاں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اتنی بڑی فوج ہے تو جب ٹکراؤ ہوگا تو بڑا نقصان ہوگا اور بڑا ہنگامہ ہوگا. لیکن اب جب آپ مدینہ کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں تو اس وقت پورے روم میں, فارس میں, عرب میں, یمن کے علاقے, حجاز کا جو علاقہ, یہ سب ساری جگہ پر مدینہ مدینہ مدینہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیکھو نبی کا نام, کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی. ایک تو ایمانی قوت تھی, اب آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی قوت کے ساتھ یہ فوجی قوت بھی عطا فرمائی. اور کافر کو دکھاوے کی طاقت یہ زیادہ متاثر کرتی ہے, لہذا یہ جو ان کی شکست تھی رومیوں کی, اس شکست نے وہاں کے اطراف کے لوگوں پر بہت زیادہ گہرا اثر ڈالا. اس کے بعد پھر
किसी कौम ने भी नबी की जिंदगी में कभी मुसलमानों के खिलाफ बगावत करने या हमला करने की कोई कोशिश नहीं की। अब यहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव आता है। सन 9 हिजरी में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अब हज करने के लिए जाते हैं। फिर सन 10 हिजरी उसमें आप हज करते हैं। फिर सन 11 हिजरी जहां पर सीरत की किताब बंद हो जाती है। तो हम अब यहां जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से मदीना वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए कौन से वाकयात पेश आए, क्या मंजर था, मदीने वाले किस तरह से आपके मुंतजिर थे, इंशाअल्लाह वो आइंदा के दर्स में बताया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को मुसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ईमानी क़ुव्वत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।